بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ عید کا تیسرا روز ہے، امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی، بہت زیادہ گوشت نہیں کھایا ہوگا، اور اگر کھایا ہے تو پھر کیلریز کو برن بھی کیجئے، یہی صحت کے لیے موضوع بھی ہے۔ پاکستانی سیاست کے لیے کیا موضوع ہے، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عید الفطر قریب تھی اور ہم پروگرام کر رہے تھے تو یہی سوال تھا ہر ایک کے ذہن میں کہ بس اب کوئی بہت بڑا اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اپنے ساتھ اور دیگر سیاسی جماعتوں کو جو کہ اپوزیشن میں ہے ساتھ ملائے گی اور ایک گرینڈ اپوزیشن بنائے گی۔ آج اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں، گرینڈ الائنس تو دور کی بات ہے، کوئی چھوٹا موٹا سیاسی اتحاد بھی نہیں بن پایا۔ تحفظ آئین پاکستان کے نام پر جناب اجگزئی صاحب تو عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں، لیکن باقی لوگ ان کی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اپنے مہمانوں کے ساتھ آج اس پروگرام کے اندر، پاکستان کے نامور صحافیوں کے ساتھ اس پروگرام کے اندر میں یہ رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ اور دیگر اہم سوالات ہیں ہمارے سامنے، جس میں ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت اپوزیشن کے اندر ایک مضبوط آواز رکھتی ہے، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی بھی اپوزیشن الائنس نہیں بنا پائی۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے اس حوالے سے بات ہوگی، دیگر بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں منصور علی خان صاحب، پاکستان کی صحافت کا ایک نامور نام ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ سینئر صحافی ہیں، جناب اطہر کاظمی صاحب سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب عمران شفقت صاحب سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا شکریہ۔ علینا شگری صاحبہ سینئر صحافی ہیں اور اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی رن کرتی ہیں، اور ہمارے بزرگ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ منصور صاحب، میں آپ سے اگر آغاز کرنا چاہوں، اگر آپ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا اس اتحاد کے اندر؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس میں بہت بڑا قصور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ایڈمنسٹریشن کا ہے، جس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے یہ گرینڈ الائنس بنانا کس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سلسلہ بیسکلی سٹارٹ ہوا تھا جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آغاز ہوا تھا، جس سلسلے میں کوئٹہ کے اندر بھی انہوں نے جلسے کیے تھے، پھر چند کانفرنسز بھی کی تھی۔ محمود اجگزئی صاحب اس کے اندر شامل تھے، اور محمود اجگزئی صاحب کی صدارت کے اندر جو ہے وہ اور بھی جگہوں کے اوپر چھوٹے موٹے جلسے وغیرہ کیے گئے تھے، لیکن وہ مومنٹم بلڈ ہی نہیں ہو سکا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2 مختلف کشتیوں میں سوار ہو کے چلنا چاہتی تھی، وہ مزاحمت بھی کرنا چاہتی تھی، مفاہمت بھی کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوران اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو روپ ان کرنے کی کوشش کی گئی، مولانا صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کتنی سیٹنگز ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ڈیل بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی امامت میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ جو بھی تحریک چلے گی، موومنٹ بنے گی، اس کو وہ لیڈ کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ اس میں مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے بیک سیٹ پہ بیٹھنا پسند کیا تھا، ڈرائیونگ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ دوبارہ جب مولانا صاحب نے کرنے کی کوشش کی تو میں، اگر آپ کو یاد ہو، میں ماضی کے اندر بھی یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ ان کا دونوں کا کلیش بنتا تھا کے پی کے اندر، دونوں کا جو ایک کنسٹیٹوئنسی ہے وہی ایک ہے، تو دونوں اکٹھے کس طرح آپریٹ کریں گے، اور وہی ہوا کہ مولانا صاحب بھی گاڑی سے باہر نکل گئے۔ اب الٹیمیٹلی آخر میں بچے ہیں جی ڈی اے اور مہرنگ بلوچ۔ جی ڈی اے کے ساتھ جو ہے، جی ڈی اے کی وہ فورس نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ جناب اس کو شامل کرنے سے بھی کوئی بہت بڑی کوئی طاقت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ریجنل جماعت ہے، وہ بھی جماعت جو ہے وہ ایک لوز الائنس ہے، وہ اٹ سیلف ایک الائنس ہے مختلف گروپس کا۔ تو اور جہاں تک مہرنگ بلوچ کی بات ہے، اب مہرنگ بلوچ کو کے ساتھ اشتراک کر کے کوئی تحریک چلانا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی ڈینجرس ہو سکتا ہے، کیونکہ مہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ موجودہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ انہیں ایک بی ایل اے کے جو ہے وہ سمپتائزر سمجھتے ہیں۔ تو کیا آپ کسی ایسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کرنا چاہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے یہ ایک بہت کڑوا گھونٹ ہوگا، اور میرا خیال میں مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موجودہ اس نظام کے ساتھ، یا جو ان کی پارٹی کا اس وقت اسٹیٹس ہے، اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی تحریک چلا سکے گی۔ غریدہ، آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اسی حوالے سے کہ ہم اتنا عرصہ وقت گزار لیا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کیوں کوئی اتحادی اس طرح سے بڑا اتحاد ممکن ہی نہیں بن سکا؟ بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، اور بڑا زبردست آپ کا سوال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالات بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، آپ کے انالیسز ہم سب سنتے رہتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ عید الفطر سے لے کے عید الاضحیٰ تک ان 2 مہینوں میں سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ تو پاکستان اور بھارت کی جنگ کی ہے، اور عید الاضحیٰ پہ اگر حکومت بیک فٹ پہ تھی تو اب
माजरत ईद उल फितर पे अगर हुकूमत बैकफुट पे थी तो अब ईद उल अजहा पे अपोजिशन बैकफुट पे, बल्कि अपोजिशन तो नॉन एग्जिस्टेंट होकर रह गई है, नॉन एग्जिस्टेंट एंड इररेलेवेंट होकर रह गई है। बिकॉज जो पाकिस्तान भारत की जंग हुई है और जिस तरह भरपूर तरीक़े से पाकिस्तान ने भारत को उसका जवाब दिया है, मुंह तोड़ शिकस्त दी है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट की भी बल्ले बल्ले हो गई है, हुकूमत की भी बल्ले बल्ले हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सीट मज़ीद पक्की कर ली है, अपना मुस्तकबिल मज़ीद उन्होंने रोशन कर दिया है, पाकिस्तान का अपना मुस्तकबिल रोशन हो गया है। तो सबसे बड़ी तब्दीली तो ये आई है। इसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है कि वो कोई भी प्रोटेस्ट की तहरीक चलाएं, कोई भी सड़कों पे आएँ। फिर मौसम ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए ईद उल अज़हा का इख्तिताम होगा तो मुहर्रम की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, मुहर्रम का एहतराम शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी देखें गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं और ये तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इनकलाब का हमेशा से ख़ासा रहा है कि इनको ठंडा इनकलाब लाने की जो है वो इनकी आदत है। 2014 से जब ये इनकलाब ला रहे थे तब भी ये कहा जा रहा था कि इतनी गर्मी है, हमें पुलिस हमारी मार रही है, पुलिस मार रही है, इतनी गर्मी में इनकलाब कैसे आएगा, हम तो बह जाएंगे, हम तो पसीने पसीने हो जाएंगे गर्मी में। तो अभी भी गर्मियाँ आ रही हैं, आगे सख्त गर्मी का माहौल है। तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये ख़बरें आती रहीं कि जी पहाड़ों में जाके टेंट लगाएंगे और कोई टेंट का एहतजाज करेंगे। क्या समर वेकेशंस मनानी है, इनकलाब लाना है कि क्या करना है? फिर एक और बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसलसल जो कॉल्स नाकाम पे नाकाम हुई जा रही हैं। हर कॉल को आप कहते हैं कि ये हमारी फ़ाइनल कॉल है, ये हमारी हतमी कॉल है, और इस कॉल के बाद इमरान खान बस जेल की दीवारें टूट जाएंगी, जेल की सलाखें टूट जाएंगे, जेल के ताले टूट के बिखर के रेसा रेसा हो जाएंगे और इमरान खान बाहर निकलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये वो जो आपने कहानी सुनी होगी ना बचपन में कि शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन कोई उस बात पे फिर यकीन करने को एतबार करने को तैयार नहीं होता था। तो वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सूरत हाल है, इमरान खान के साथ वही सूरत हाल है कि अब वो जितनी बार भी कहते हैं कि जी हम टाइगर निकालने वाले हैं, हम अपना ये वाला टाइगर निकालेंगे, अब ये वाला टाइगर निकालेंगे, कोई उनकी बात पे एतबार करने को ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयार होती हैं, ना ही अवाम उनकी कॉल पे निकलने को तैयार होते हैं। और फिर जिस तरह मैंने पहले कहा कि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली है। सो 10 मई 2025 के बाद एक असल नया पाकिस्तान बना है, और 10 मई 2025 के बाद पाकिस्तान के ज़मीनी और सियासी हालात और हक़ाइक़ यकसर तब्दील होकर रह गए हैं। इमरान खान को इसका इदराक नहीं है, PTI को इसका इदराक नहीं है। जितनी जल्दी वो इसका इदराक कर लें, वो अभी 22 अप्रैल से भी पहले वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक बहुत तब्दील हो चुका है। इसमें ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हैं, सियासी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हैं, हालात तब्दील हो गए हैं। सो PTI अपने आप को, इमरान खान अपने आप को तब्दील कर लेंगे तो सरवाइव करेंगे, नहीं तब्दील करेंगे तो इसी तरह से टामक टोइयाँ और मक्खियाँ मारते रहेंगे। अतर भाई आप बताइएगा, जारी बात है आप बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी आपकी रेगुलर मुलाकातें होती हैं। आपके नज़दीक ये पार्टी डिसिप्लिन का इशू है, कोई बयानिए का मसला है, इमरान खान साहब का मैसेज प्रॉपरली बाहर नहीं आता कि कोई अब मौलाना फजल रहमान साहब का उनके साथ ना खड़े होना, इसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? देखें, ईद उल फितर से पहले भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि जो ही ईद गुजरेगी एक बड़ी तहरीक का हम आगाज़ करेंगे, उसमें अपोजिशन की दीगर जमातें भी शामिल होंगी, और मौलाना का बार बार उसमें जिक्र किया जाता था। लेकिन उस वक्त भी मैंने अर्ज़ की थी कि मुझे मौलाना नज़र नहीं आते उस जो सारे इत्तेहाद के अंदर, क्योंकि उस इत्तेहाद का मकसद क्या है? इस हुकूमत को गिराना, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज करना। मौलाना ने हमेशा निज़ाम के अंदर रह के सियासत की है, चाहे वो LFO हो, 26वीं आईनी तरमीम हो। जिस मौके के ऊपर भी आपको लगता है कि ये निज़ाम कहीं ख़तरे में पड़ रहा है, तो मौलाना ने वहाँ पे वो साइड चुनी है जिससे निज़ाम मुस्तहकम हुआ है। तो वो जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात होती थी, तो वो मुझे शुरू से ही नॉन स्टार्टर लगता था। पहले भी मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी। अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक की बात कर रही है, क्या इसमें दीगर जमातें शामिल होंगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मौलाना इसके अंदर शामिल होंगे, मुझे नहीं लगता कि जमात इस्लामी इसके अंदर शामिल होगी। शायद जमात इस्लामी कुछ हद तक कोई उनको वो कन्विंस कर लें, लेकिन आपको अचकज़ई साहब नज़र आएंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब नज़र आएंगे, वही जमातें जो तहरीक इंसाफ के साथ चल रही हैं। और वैसे भी स्ट्रीट पावर या वोट की पावर तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास ही है।
تو اگر کوئی احتجاجی تحریک چلتی ہے تو اس میں اگر کسی جماعت کا کردار ہوگا تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگی. دیگر جماعتوں کا کردار اور گرینڈ اپوزیشن الائنس وہ مجھے اس طرح بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عمران شوکت صاحب، آپ کے نزدیک اگر میں یہی بات آپ کے سامنے رکھوں، مطلب یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ریزسٹ کرنا وہ ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے اپوزیشن کی، لیکن وہ کوئی انتخابی اتحاد تو دور کی بات ہے، کوئی اپوزیشن اتحاد نہیں بنا پائے. میاں نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم بنوا لی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ تھے، وہ بھی زیر عتاب تھے کیونکہ ملک سے باہر تھے. یہاں تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اتنی بڑی جدوجہد کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں مولانا صاحب کو کنونس کر سکی پاکستان تحریک انصاف، یا دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکی؟ تحریک انصاف تنہائی کا شکار میرا خیال ہے کہ اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کی جو ساری کی ساری جدوجہد ہے وہ پاور پالیٹکس کے لیے ہے، اقتدار کے حصول کے لیے ہے. بظاہر وہ تو آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور زبانی بھی یہ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا باریک بینی سے دیکھیں تو وہ اپنے معاملات بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی اور اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا کندھا عمران خان صاحب کو ان کے اقتدار کے حصول کے لیے کہ وہ ان کے کندھوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھیں اور وہ کرسی اقتدار کے اوپر بیٹھ جائیں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ منتقل ہو جائیں، وہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنی مین پاور جو ہے، خصوصاً وہ جو 26 نومبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹ پار تھی، جو اس کا ووٹر اور سپورٹر تھا، جو سڑکوں پہ آتا تھا، وہ والے بھی جو امکانات ہیں وہ بھی مخدوش ہو چکے ہیں. 26 نومبر کو جو فرار کیا تھا میدان سے، فرار حاصل کیا تھا ان کی لیڈرشپ نے، علی مین گنڈاپور صاحب نے، بشرا بی بی نے، تو اس کے بعد ان کے جو کارکن ہیں وہ یا تو مسٹرسٹ کا شکار ہیں یا پھر یہ کہ ہم ان کے لیے کیوں مریں، تو لہٰذا وہ تو سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ایسی صورت میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو عمومی طور کے اوپر، خصوصاً عمران خان صاحب کو اپنی مین پاور، اپنا جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ قربانی کے بکرے کی صورت میں نہیں دینا چاہتے. تو گرینڈ الائنس کے میرا تو خیال ہے کہ پہلے بھی کوئی اتنے آثار نہیں تھے. اگر کوئی اصولی بات ہو رہی ہوتی، کوئی ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ملک کا ہوتا، آئین کا ہوتا، مطلب وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ملک میں کیا جمہوریت نہیں ہے؟ جیسی تیسی ہے جمہوریت ہے. ملک میں ایک وزیر اعظم ہے، ملک میں ایک ان کا اپوزیشن لیڈر ہے ان کی پارٹی کا، عدالتیں موجود ہیں، آئینی ترامیم ہو چکی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے. تو ان کا ایک کنفیوز سا ایجنڈا ہے کہ وہ بات تو کرتے ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن جو تیسری لائن میں آ کے وہ کہتے ہیں مجھے اتنے دن سے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی ان کی ساری جدوجہد جو ہے وہ اڈیالہ سے پرائم منسٹر ہاؤس تک کی ہے، اور اس کے لیے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ان کو اپنا تعاون بغیر کسی مفاد کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. علینا، آپ کا کیا، ہاؤ وڈ یو ریفلیکٹ آن دس، کہ وجہ کیا ہے کوئی الائنس نہ بننے کی؟ دیکھیں، میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے جو آبجیکشن ریز کیا جا رہا تھا وہ اسی بنیاد پہ کیا جا رہا تھا کہ اگر تو جو لیڈرشپ ہے اس کو وکلا کے بجائے اگر سیاستدان لیڈ کر رہے ہوں، کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ سیاستدانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک سیاسی اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی بنائی جاتی ہے، وہ ایک فقدان یا وہ ایک گیپ ضرور پاکستان تحریک انصاف فیس کرتی ہے، اور اس کا ان کو خمیازہ اٹھانا پڑا ہے. اپوزیشن کی الائنس کا اس حد تک وہ جو گرینڈ الائنس کی بات کی جائی تھی اس کا وجود میں نہ آنا تاحال مولانا صاحب کے ساتھ بھی، آلدو مولانا صاحب کی پارٹی کے اور جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ تو ایون برملا آ کے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ جی ہمیں اپروچ نہیں کیا گیا دیگر معاملات پہ، اور جو اتھارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، جو اختیارات ہے وہ اصل ہے کس کے پاس. ہر کوئی اتھارٹی کلیم کر رہا ہوتا ہے، ہر جو بیانات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے منیب کہ کس حد تک اس پہ تضاد نظر آتا ہے. سو لہٰذا یہ تمام وہ ایسے عناصر ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی تک اپوزیشن الائنس وجود میں اس طرح سے نہیں آئی. آلدو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، لیکن وہ بھی ایک پورٹنٹ تھریٹ کے طور پہ نہیں نظر آتا، اور وہ بھی اگین حکومت کو اس طرح سے
سے پریشر میں نہیں لے کر آج آیا جا سکا. سو دیگر سیاسی جماعتوں کو اب اگرچہ ان کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چاہے وہ دیگر جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو اکٹھے کیا جائے گا. مہرنگ بلوچ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے, آلدو میرے خیال سے یہ ایک ایسا پیغام مہرنگ بلوچ کا نام لے کے دیا جا رہا ہے کہ جس سے ریاست کی جس حوالے سے ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن حالیہ دنوں میں نظر آئی ہے. سو کس طرح سے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک واضح اپنی حکمت عملی لے کر سامنے آنا ہوگا. جیسا اس ایشو کے اوپر obviously your word matters a lot. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی اتحاد نہیں بنا پائی؟ یہ 2 مہینوں کی تو کہانی نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ تحریک انصاف جب سے اپوزیشن میں آئی ہے کم و بیش 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. پہلے انہوں نے 1 سال سولو فلائٹ کی اور عمران خان صاحب کی اپنی ولولہ انگیز قیادت میں تقریباً وہ جتنا انہوں نے کام کیا اس میں انہوں نے ان کو شاید وہ سمجھتے تھے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی طور پہ جب وہ جیل میں گئے تو عبدالصمد اچکزئی صاحب کو بھی آن بورڈ کیا گیا, ان سے پہلے بھی وہ نیگوشیشن میں تھے. اصل میں جس کو وہ شامل کرنا چاہتے ہیں یا ان کی خواہش ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان, اور اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کا کوئی اتحاد بنانا چاہتی ہے تحریک انصاف. اس کی وجہ میرا خیال میں یہ ہے کہ انہوں نے 3 سال کیا ان کا جتنی تحریک انصاف جب سے بنی ہے ان کے ریلیز, ان کے دھرنے, ان کی جو کچھ ان کی احتجاجی تحریکیں ہیں انہوں نے بری طرح ناکامی کا سامنا کیا ہے. اب شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک مین پاور ہے اور اس مین پاور کے ساتھ یا وہ ایک جب بھی وہ آئے ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے 50, 60, 70 ہزار لاکھ بندہ لانا ان کے لیے بالکل کسی طور مشکل نہیں ہے, کسی شہر میں بھی مشکل نہیں ہے. تو وہ خواہش تو یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آتے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک انصاف کے بارے میں بہت ریزرویشنز ہیں, قطع نظر کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 12-13 سال بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں, عمران خان صاحب اور ان کے جو چاہنے اور ماننے والے ہیں وہ جس طور طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تضحیق کرتے رہے ہیں, جس طریقے سے ان کا وہ ایک ان کا تمسخر اڑاتے رہے ہیں, ان کی نیم کالنگ ہوتی رہی ہے, ان کو القابات سے نوازا گیا ہے, اتنی ایک دینی مذہبی اور ایک قومی شخصیت کے بارے میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ اس کو بھی شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر کر دیتے اور انہوں نے اس کی بتایا بھی صحیح اور خاصی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی رہے. لیکن تحریک انصاف کے وہ تو ایک تو وہ ان کو ظاہر ہے ضمانت چاہتے ہوں گے کہ پھر وہ اس طرح کا کوئی جو ہے کھیل نہیں کھیلے گی جس میں جو پھر یکدم وہی معاندانہ رویہ اختیار کرے, اور دوسرا ان کی اور بھی کچھ شرائط ہوں گی. تو لگتا یہ ہے کہ وہ ان کا جو مولانا فضل الرحمان کو اپروچ کرنا تھا وہ بن کھلے مرجھا چکا ہے. اب تحریک جو ہے وہ 2 مہینے کی بات تو نہیں ہے, پورے میں نے تو بتایا 3 سال سے ایک وہ اکیلے چل رہے ہیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ آئندہ جو تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف اکیلی ہے اور اکیلی ہی چلے گی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, نہیں واپس رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اچھا, اب ایک نئی جو بات ہے منصور صاحب میں آپ کے ساتھ ہم نے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی جو تحریکیں چلی ہیں یا جو احتجاج تھا خاص طور پر پچھلے سال نومبر میں, کیا ہم یہ کہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی؟ بشرا بی بی صاحبہ باہر تھی, سب کچھ ہوا, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے بیٹھ کے وہ تحریک چلائیں گے اور راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب, سلمان راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب ان کی ہدایات پر عمل کرائیں گے. تو کیا یہ کس طرح سے ممکن ہوگا, یہ تحریک عمران خان صاحب کیسے چلا پائیں گے؟ دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک اس تحریک کو نئی پیکنگ کے اندر لے کر آئے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ عام طور پہ صرف کا ایک ڈبہ جو ہے نا وہ اکثر اوقات نئی پیکنگ میں آتا ہے, صرف ایکسل پلس اس طرح کر کے, میں نے بلا وجہ بیٹھ کے مشہوری بھی کر دی صرف کی. تو اسی طرح تحریکیں بھی جو ہے نا وہ نئے جذبے کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ, نئی پیکنگ کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہیں. اگر آپ تحریکیں اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی پتہ نہیں کتنی تحریکیں شروع کر چکی ہے جب سے حکومت سے گئی ہے. سائفر کے حوالے سے تحریک چلائی گئی, اس کے بعد فروری کے الیکشنز 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے کیمپیننگ ہوئی, بعد میں اس کے بعد یہ تحریک
तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, इसके हवाले से जो है वो कैंपेनिंग हुई, लेकिन कोई भी जो है वो सक्सेस नहीं मिल सकी। सो बेसिकली ये अब पुरानी ही वही तहरीक है, एक नई पैकिंग के अंदर आ रही है। इस मरतबा उमर अयूब साहब जो है वो उसे लीड करेंगे। ऑफ ऑल द पीपल, उमर अयूब साहब को अगर आप इस तहरीक का सरबराह बना रहे हैं या उनको इंचार्ज बना रहे हैं, तो उनका तो माजी जो है वो मतलब खुद इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते के ऊपर जो है वो चलता आया है। खुद एक ऐसी फैमिली से उनका ताल्लुक है जो मुल्क में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली फैमिली है। उनका ताल्लुक जो है वो एक ऐसी फैमिली से है जिसने आपको मुख्तलिफ जमातों में, उमर अयूब साहब ने मुस्लिम लीग नून का मज़हबी चक्का, मुस्लिम लीग काफ का मज़हबी चक्का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आए, जमहूरियत पे कितना वो यकीन रखते हैं वो सबके सामने है। तो उमर अयूब साहब से अगर उम्मीदें जो हैं वो अगर बांध दी गई हैं और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़ा मार्का मार लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये जो है ना वो तहरीक शुरू होने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फरीदा, आपके नज़दीक ये आसान होगा इमरान खान साहब के लिए ये तहरीक चलाना? देखें, एक तो आपके इस एक और ज़बरदस्त सवाल, आपका इस सवाल का शॉर्ट आंसर तो यही है कि कोई एहतजाजी तहरीक पीटीआई ना चला सकेगी ना चल सकती है। उसमें पीटीआई के अपने अंदर की डिवीज़न, इमरान खान का मिसट्रस्ट, एक बार फिर अभी देखें उन्होंने अपने मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन जो अली अमीन गंडापुर थे उन पर मिसट्रस्ट कर दिया और उनको साइडलाइन कर दिया, बल्कि साइडलाइन किया, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया, उनको हटा दिया प्रोटेस्ट के तमाम तर तैयारियों में से और कहा कि जी बस वो सिर्फ गवर्नेंस पे तवज्जो दें। तो गवर्नेंस की तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है आप ख़ुद भी वहाँ देख लें जाके और वहाँ के तमाम सहाफ़ियों से या मकामियों से बात कर लें तो वो आपको केपी की गवर्नेंस की सूरत हाल बता देंगे और वहाँ की हुकूमत की भी। सो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर भी अदम एतमाद कर दिया, वो बैरिस्टर गौहर पर भी एतमाद नहीं करते, वो उमर अयूब पर भी एतमाद नहीं करते, वो सलमान अकरम राजा पर एतमाद नहीं करते, सबसे बढ़ के वो अपनी बहनों पे अलीमा खान पर एतमाद नहीं करते, किसी पर वो एतमाद नहीं करते। इसीलिए उन्होंने कहा कि जी रास्ते में सारे परे परे हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट ने बात करनी है तो डायरेक्टली मुझसे करे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट क्यों बात करेगी? इस वक्त मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि 10 मई 2025 के बाद असल नया पाकिस्तान बना है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को इमरान खान की या पीटीआई की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई को और इमरान खान की ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट की भी और हुकूमत के साथ बात करने की भी। लेकिन इमरान खान उस चीज़ का इदराक नहीं कर रहे, उनको वो जहन में बात ही नहीं बैठ रही। वो अभी तक वो चूँकि जेल में बैठे हैं, कन्फाइंड हैं, 4 दीवारी में कन्फाइंड हैं, उनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि बाहर अडियाला जेल की उस कोठरी से बाहर दुनिया और पाकिस्तान कितना बदल चुके हैं। लेकिन जो वहाँ जाते हैं वो भी उनको पंप करते रहते हैं कि जी आप तो बड़े ज़बरदस्त हैं, आप डट के खड़े हुए हैं और आप लीडर हैं और आप बादशाह हैं और आप शहनशाह हैं और आप कायद हैं और आप सरबराह हैं और आप चेयरमैन हैं और आप बानी हैं और अब आप पैटर्न इन चीफ भी हैं। तो सब कुछ तो ऑल इन ऑल आप ही हैं, आपके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो इस किस्म के खुशामदी लोग जब मिलेंगे जाके तो आपको यही लगेगा ना कि बस मैं तहरीक की कॉल दूंगा तो पता नहीं करोड़ों अरबों लोग निकल आएंगे सड़कों पे। ये सूरत हाल पाकिस्तान के इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त आवाम का कोई मूड नहीं है, ना तो किसी प्रोटेस्ट की तहरीक का, ना प्रोटेस्ट पे निकलने का। फिर पीटीआई के अपने फ्लॉप प्रोटेस्ट हमने देख लिए हैं। तो इन सारी वजूहात की बिना पे मैं समझती हूँ कि एक तो पीटीआई अपनी ये प्रोटेस्ट की तहरीक नहीं निकाल सकेगी और बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, इससे पहले भी तहरीकें तमाम जो लीडरशिप है वो इमरान खान ख़ुद कर रहे थे। बल्कि 26 नवंबर का जो एहतजाज था उसमें तो बुशरा बीबी बाहर थी, वो तो डायरेक्ट इमरान खान से हिदायत लेके आई थी, तो वो भी किस तरह से नाकाम हुआ वो सब आपने देखा। 26 नवंबर की कॉल को भी पीटीआई ने कहा था कि ये हमारी बस लास्ट कॉल है। तो ये हर बार इनकी लास्ट कॉल चलती रहेगी और मेरा ख्याल है कि लास्ट कॉल का ये जो एक धोखा है आवाम को, ये अवाम इसमें से अब मेरे ख्याल है कि समझ गए हैं और हम मीडिया वालों को भी बहुत हद तक समझ आ गई है। जिनको नहीं समझ आई वो हट धर्मी का शिकार हैं या अपने मफादात का शिकार हैं। अतर साहब, आपके नज़दीक क्या है, ये फार्मूला काम करेगा इमरान खान साहब के लिए कि नहीं राजा साहब को और उमर अयूब साहब को आगे रख कर ही नहीं तहरीक मैंने चलानी है और जेल से चलानी है? देखिए, इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं। बार बार ये गिला शिकवा किया जाता है कि जी इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है, वो सियासत नहीं कर रहे, उनको सियासत करनी चाहिए, सियासतदानों से बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जितनी सियासत इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 2 सालों में बैठ के जेल के अंदर से कर ली है,
उतनी सियासत दीगर सियासी जो जमातें हैं इन्होंने शायद 10 सालों या 20 सालों में ना की हो। अभी अगेन ये जो ऐलान किया गया है, उनको भी पता है कि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ओहदा भी दे दिया, अब उसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है, आलमी मीडिया भी उस पर खबरें बना रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे एक सियासी दबाव डालने की कोशिश है और वो ये कह रहे हैं कि जी हम ऑल आउट जाएंगे। दूसरी जानिब जो हुकूमत स्टेप्स ले रही है, हुकूमत जिस किस्म की बातें कर रही है, बहुत सारे लोगों के नाअहल होने की बात हो रही है, 9 मई के केसेस के फैसलों की बात हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब अपनी जमात के ऊपर भी दबाव डालना चाहते हैं, अपनी क़यादत के ऊपर भी दबाव डालना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग निकलें। और ईद से पहले भी उन्होंने एक पैगाम में ये कहा कि अगर मैं जेल में हूं तो दीगर क़यादत को या जो दीगर ओहदेदार हैं उनको भी नहीं शर्माना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। पार्टी आपको बनी बनाई मिल गई, मुश्किल वक्त में अब खड़े होने का वक्त है। तो जो फैसला उन्होंने किया है उसका कोई इंतज़ामी असर होगा या नहीं होगा, मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा इंतज़ामी एतबार से वो खुद लीड करेंगे तो कोई उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सियासी एतबार से ये एक सियासी चाल जिसे आप कह सकते हैं या सियासी एक स्टेप कह सकते हैं, उसकी वजह से होगा ये कि आज मैं और आप भी डिस्कस कर रहे हैं, दीगर मीडिया भी डिस्कस करेगा। आलमी मीडिया में तो ईद से पहले ही खबरें लग गई कि इमरान खान साहब अब जेल से क़यादत करेंगे। अब देखें, इमरान खान साहब, जिस तरह मैं सियासत कहता हूँ, जेल में बैठ के उन्होंने इलेक्शन तो एक भरपूर तरीके से लड़ा, और ये उनकी सियासत का नतीजा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी इलेक्शन सिंबल की भी मोहताज नहीं है। और वो ये बात ही नहीं करते कि हमें बैट का सिंबल नहीं मिल रहा, उसके बगैर ही कोई भी ज़िमनी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, वो बेहतरीन तरीके से लड़ भी रहे हैं, लोगों तक उनका पैगाम भी पहुंच जाता है। तो ये मेरे ख्याल में एक सियासी स्टेप है। क्या इससे इंतजामी एतबार पे उनको मदद मिलेगी, वो फिर वक्त ही बताएगा। इमरान शौकत साहब, रियासत की ताकत से लड़ कोई नहीं सकता, ये आपने भी देखा, हमने नवंबर 2024 में देखा। अब क्या मुख्तलिफ कर पाएंगे इमरान खान साहब आपके नज़दीक? मेरा ख्याल है कि इस कॉल में जो उनकी नई चीज़ है, वैसे तो अगर आपकी बात अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त है कि पहली तहरीकें भी तो इमरान खान साहब ही चलाते रहे हैं, बल्कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो तहरीक तब से चला रहे हैं, यानी 2022 में 6 फरवरी 2022 के बाद उन्होंने ये तहरीक चलानी शुरू कर दी थी। बहाड़ी में पहला उन्होंने जलसा किया था बतौर वज़ीर आज़म, फिर परेड ग्राउंड में जो 23 मार्च वाला जलसा था उसमें जहाँ पर उन्होंने साइफर लहराया था, तो वो तो तहरीक पहले दिन से ही चला रहे हैं। उससे पहले उन्होंने यानी निकाले जाने के फ़ौरन बाद पेशावर से जो लॉन्ग मार्च किया था, जो 26 नंबर चुंगी से फिर वापस लौट गया था, और खान साहब जो थे वो वहीं से बनी गाला चले गए थे। तो तहरीक तो पहले दिन से वही चला रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कामयाब नहीं हो सके, इसलिए नहीं हो सके कि शायद पहली दफ़ा उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की थपकी हासिल नहीं है, और वो बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बज़ाहिर जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो या हुकूमत में नहीं है बज़ाहिर। जिस तरह ज़ियाउल हक साहब थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, तो कौम तो फ़ौज को उस तरह से अपना सियासी दुश्मन तस्वर नहीं करती। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो बहुत कटर किस्म के उनकी फॉलोइंग है इमरान खान साहब की, उनके अलावा तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आपने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलानी है तो पाकिस्तान की फ़ौज का कोई ऐसा सियासी किरदार हो जो किसी ज़रब और तकसीम के बगैर लोगों को समझ आ जाए कि ये चूँकि काम हुआ है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, और ये काम इसलिए हुआ है कि क्योंकि वो फ़ौज चाह रही है करना। तो ये जो चीज़ समझानी पड़े, जो लोगों को नज़र ना आ रही हो, मैं सरफेस के ऊपर फ़ौज ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चल पाएगी। एक नया जो इसमें इस तहरीक की जो कॉल है, अव्वल तो अभी तक तहरीक कब से शुरू होनी है ये हम छोटी ईद से, जिस तरह आपने पहले कहा, सुनते आ रहे हैं, तो वो अभी तक तारीख कोई नहीं है। अलबत्ता जो मारंग बलोच साहिबा को इन्होंने इस तहरीक में शामिल होने की दावत दी है, वो एक इसमें ट्विस्ट है। ये स्पिन बेसिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ही चिढ़ाने या उनको ज़्यादा जो है वो पंजाबी में कहते हैं तपाना, तो ये उनको गुस्सा या इश्तियाल दिलाने की एक कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, बल्कि आप सीधा फ़ौज के तर्जमान जो DGSP आ रहे हैं, उन्होंने 2-3 दफ़ा मारंग बलोच को BLA का एक सॉफ्ट फेस कहा है, उसका हमदर्द कहा है। तो पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और रियासत, इवन के प्राइम मिनिस्टर भी वो मारंग बलोच साहिबा को उसी खाते में लिख रहे हैं जिस खाते में जो भारत की प्रॉक्सीज़ को गिना जा रहा है।
تو یہ ایک اشتعال دلانے کی کوشش ہے. اب اس اشتعال کا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ نقصان ہی ہوگا. ایک مختصر سا بریک جی، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اچھا علینا، یہ پیٹرن آپ کے نزدیک ایک نئی چیز ہے؟ is there something new about it کہ عمران خان صاحب یہ تحریک چلائیں گے اور پھر اس کی سکسیس کے آپ کے نزدیک کیا پراسپیکٹس ہیں؟ یہ آسان ہوگا؟ منیب اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک تو جو پہلی جو ان کی چاہے ان کی طرف سے احتجاج، although موقع تو ان کو نہیں دیا جا رہا کہ کھل کر وہ احتجاج کر سکے، جتنے آبسٹیکلز کریٹ کیے جاتے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آبویسلی وہ مشاورت سے ضرور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ ایونچولی لیڈرشپ نے ہی آگے اس چیز کو پرسو کرنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 2 سال سے. عمران خان صاحب نے تو جیل سے نہیں وہ تحریک یا وہ احتجاج جو ہے اس کو لیڈ نہیں کیا. جیل سے پرہیپس وین ہی سیز کہ میں جیل سے اس کی قیادت کروں گا، یہ پہلی دفعہ ہوگا، اور ہمارے لیے بھی یہ اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ یہ لاجسٹکلی کس حد تک پاسبل ہے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، وہ جیل سے بیٹھ کے قیادت کس طرح سے کریں گے. مطلب میرے لیے بھی اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا جتنا آپ کے لیے ہے. اور یہ سن کے بھی بڑا ایک ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے. لیکن جو کچھ ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے، یہ ایک سمبولک اس کی ایک امپورٹنس ضرور نظر آتی ہے کہ جہاں پر لیڈر جیل میں بیٹھا ہو، وہ انسٹرکشنز پہلے بھی دے رہے تھے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں قیادت کروں گا، اس کے 2 پہلو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ 8 فروری کے الیکشنز ہوں جس میں عمران خان صاحب کے نام پر ان کے جو امیدوار تھے اس کو ووٹ پڑا ہے، لوگوں نے باہر نکل کے عمران خان کے نام پہ، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا گیا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کا اگر یہ امیدوار ہے تو ووٹ اس کو دینا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے نام پر ہی لوگ جو ہے وہ باہر نکلیں گے. سو ایک موبلائز کرنے کے لیے جو ماس موبلائزیشن ہے جو کہ پروونشل لیول پر ہوگا، وہ اسلام آباد نہیں آئے گا. وہ بھی یہ بات بھی مطلب مائنس اسلام آباد بھی ایک کافی حد تک وہ ایک تھریٹ ایلیمنٹ کو زائل کر دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اسلام آباد نہیں آ رہی ہوگی تو پھر یہ کتنا امپیکٹفل ایک احتجاج ہوگا. لیکن عمران خان صاحب اگر تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ قیادت وہ کریں گے. اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ لیڈرشپ کا انہوں نے دیکھ لیا کہ لیڈرشپ نے کتنی کامیاب تحریک چلائی، کتنے کامیاب احتجاج کیے. آپ کو پتہ ہے ہم اور آپ کس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 4 اکتوبر کا معاملہ ہو یا 26 نومبر کا، although کہ 26 نومبر پہ بہت کچھ ریاست کی جانب سے بھی اقدامات لیے گئے. نہتے تھے سپورٹرز، پیسفل آپ ان کو پروٹیسٹ کرنے دیتے. آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ جگہ جگہ جو ہے وہ خندقیں کھود دیں، آپ جگہ جگہ کنٹینرز لگا کے پورا آپ جو اسلام آباد ہے اس کو کنٹینرستان آپ بنا دیں، آپ کنٹینرز لگا کے جگہ جگہ چوک کر دیں. جو کورٹ نے بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ نے لوگوں کا، حکومتوں کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو ایونیوز دینا، لوگوں کی زندگیاں مشکل بنانا یہ حکومت کا، ریاست کا کام نہیں ہے. لیکن آپ نے پیسفل پروٹیسٹرز کو اس حد تک آپ نے چارج کیا. آپ نے although ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے، وہ نہتے سپورٹرز تھے جو کہ آئے تھے، ورکرز تھے جنہوں نے آ کے احتجاج کرنا تھا. بٹ عمران خان صاحب اب وہ قیادت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اور معاملات کو وہ خود لیڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہدایت دیں گے. لیکن میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد بہت مشکلات کا مزید سامنا ہوگا. اور سب سے پہلا جو حکومت کا ایکشن ہوگا وہ شاید وہ ان کی، جس کا خدشہ انہوں نے خود بھی ظاہر کر دیا ہے کہ ان کی جو جیل ملاقات ہے وہ شاید بند کر دی جائے، یعنی کہ ان کو قید تنہائی میں بھی رکھا جا سکتا ہے. اور پھر کیسے چیزیں ایگزیکیوٹ کی جائیں گی یہ میں اور آپ دیکھیں گے اب کہ کس طرح سے یہ پاکستان تحریک انصاف اس کو لے کر چلتی ہے. نیاز صاحب، اب عمران خان صاحب کی سیاست پہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جو ان کی معاملات ہیں وہ ان میں اتنی وہ کوئی ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہوتے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک تحریک کی اور وہ حکومت کے خلاف. کیا چلا پائیں گے جیل سے عمران خان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اب بھی جو تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کی ایک فرسٹریشن ہے. اب وہ کیا کر سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ ایک کلولیس ہے کہ ان کے پاس اپنے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ ایک حکمت عملی ترتیب دے سکیں. 29 سالہ ان کی سیاسی تاریخ میں جب سے انہوں نے تحریک انصاف 26 اپریل 1996 میں شروع کی تھی، آج تک ایک ان کا ڈیسیژن سیاسی ایسا نہیں ہے جو کامیاب رہو. کامیابی کو چھوڑیں، عمران خان صاحب نے خود اس پہ تعصب کا اظہار نہ کیا ہو کہ ہاں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا.
اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماضی میں انہوں نے سب سے پہلی بڑی تحریک چلائی تھی 2014 میں دھرنا، جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل کے، اور وہ بھی ان کا خیال تھا کہ طاہر القادری صاحب مین پاور دیں گے. وہ بڑے تیز اور چلاک تھے. انہوں نے جو 5-10 ہزار اپنے بندے تھے وہ علیحدہ کر کے اور ایک علیحدہ جگہ لے لی. ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بندے ان کے عمران خان صاحب کے بندے نظر آئیں، یا اس پہ عمران خان صاحب پھر اکیلے اس کا فائدہ اٹھائیں جو ان کا ایک کے بارے میں ایک تاثر ہے. تو چنانچہ وہ وہاں سے لے کے اور آخری تحریک جو ہے میرا خیال ہے 24 نومبر اسلام آباد میں 2024 میں لے کے آئے تھے. اگرچہ 31 جو گزر گیا ہے میں، اس میں بھی انہوں نے تحریک آغاز کرنا تھا. پھر میرا خیال ہے اسی دن انہوں نے 31 کو فیصلہ کیا کہ اب اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں، شاید عید کے بعد چلانے کا ارادہ ہے. تو جتنا ناکام تحریکوں کا عمران خان صاحب کو تجربہ ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی حکمت عملی تو تب کہتے ہیں نا کہ جب انہوں نے ان کی خود ولولہ انگیز قیادت جو ہے وہ تحریکوں کو مجسر نہ رہتی. تو میں نے ابھی 2014 کا دیا ہے دھرنا، عمران خان صاحب کی اپنی ولولہ انگیز قیادت موجود تھی. پھر 25 مئی 2022 میں جب وہ اسلام آباد میں وہ ڈی چوک انہوں نے آنا تھا، تو اس سے پہلے 40 جلسے کر کے اور لوگوں کو اکسایا، ان کے جذبات کو ابھارا، اور ان کا خیال تھا کہ اب بہت لوگ آئیں گے. لیکن یہاں سے جب چلے ہی تھے تو میرا خیال میں جو اس کے ابھارا، اور اس کے بعد میں پشاور سے جہاں ان کی حکومت تھی اور پورے وسائل کے ساتھ صوبہ کے پی کو استعمال کرتے ہوئے جب وہاں سے چلے اور اسلام آباد کی طرف آئے، تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جس مال کے تاجر تھے وہ مالدار. عمران خان صاحب نے دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو چنانچہ کیا ہوا اس کا اثر، اور وہ یہ ہوا کہ 26 مئی کو جب اسلام آباد پہنچے تو وہ ایک کیا مذہبی ٹچ دینا پڑا ان کا خیال تھا. اور ان کے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی، مجھے ان کی تقریر جو سن رہا تھا 26 نومبر کی صبح کو، تو اس کے اندر کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کا کیا آگے لاہے عمل ہوگا اور وہ اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں. خیر اینی وے، پھر وہ ایک اور داستان ہے کہ جناب فیض حمید صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور ان کے پیچھے لگے رہے. ان کو پھر 26 نومبر کو پھر راولپنڈی لے کے آئے. GHQ ان کو آنا تھا، جناب عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ رکوانی تھی، وہ تو خیر کیا رکوائی. لیکن وہ جلسہ بھی کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن کی 6 روڈ کے پاس سڑک کے کنارے کیا، اور انتہائی ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو تحریکیں تو ان کی ناکام ہر دفعہ ہوئی ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو اپنے سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا وہ چیز ہوگی نئی، کہہ رہا کون سا نیا فیکٹر ہوگا کہ وہ خود جب موجود تھے تو ناکامی، ان کو نے اپنی بیگم کو نکالا 24 نومبر کو تو ناکامی، تحریک کوئی بھی کامیاب نہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تحریکیں چلوائی شاید ان سے کئی تحریکیں تو اس لیے چلوائی گئی کہ ان کے جو ہے ان کا پریشر ریلیز ہو سکے، ان کے غبارے میں سے ہوا نکالی جا سکے، اور وہ کوئی حاصل اصول ہوا. تو عمران خان صاحب چاہے جیل بھرو تحریک کریں، چاہے جو ترسیل زر کو رکوانے کی کچھ کریں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ لوگوں نے ان کی آنکھوں پہ ان کی میں نے تو نہیں دیکھا کہ لوگوں نے ان کی باتوں پہ کان دھرا ہو. میں نے تو نہیں دیکھا کہ لوگوں نے ان کی باتوں میں کان دھرا ہو. تو میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پہ اگر تجزیہ کروں تو یہ کہوں گا کہ ان کا تحریک چلنے کی کوئی امکان نہیں ہے. اور وہ تو یہ کہتا ہے پیوستر ہے شجر سے، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی اور تحریک چلے اور یہ اس میں سے اپنا حصہ ڈالیں، یہ دور کی کوڑی ہیں. آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. کل انہی نامور صحافیوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا نئے سوالات کے ساتھ. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.